أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں مسلسل سورہ الفتح کی آیت نمبر 10 کی تلاوت کرتا چلا رہا ہوں، اور اس آیت کریمہ کے ذیل میں اپنی گفتگو کا عنوان رکھا ہے بیعت اور ولایت۔ بہت ساری باتیں کہیں، اور اس میں اہم ترین بات یہی کہ بیعت ہماری ضرورت ہے، اس لیے کہ انسان ہونے کے اعتبار سے ہم بہت کمزور ہیں، اور کمزور کو سہارا چاہیے، لیکن سہارے کے لیے ایسا سہارا تلاش کرنا چاہیے جس سہارے کے بعد پھر سہارے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں ایسا انتظام کیا ہے جن کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا ہے کہ اگر ان کے ہاتھ میں تم اپنا ہاتھ دے دو گے تو گویا کہ تمہارا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں آ جائے گا، اور ظاہر اس ہاتھ سے مضبوط کوئی دوسرا ہاتھ نہیں ہے۔ جیسے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا، اس آیت ہی میں یہ ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، رسول جو لوگ آ کر کے آپ کی بیعت کرتے ہیں در حقیقت وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں، یعنی اللہ اعلان ہے رسول آپ کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ جو لوگ آ کر کے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اور اللہ کا ہاتھ ان بیعت کرنے والوں کے ہاتھ کے اوپر ہے، وہ سہارا ہے، وہ سرپرستی ہے اللہ کی۔ فمن نکث، اگر جو کوئی بھی بیعت کر لینے کے بعد بیعت توڑ دے گا، فإنما ينكث علی نفسہ، تو وہ بیعت توڑ کے نقصان کسی دوسرے کا نہیں پہنچائے گا، نقصان خود اپنی ذات کو پہنچائے گا۔ یعنی بیعت میں رہنا ہی فائدہ ہے۔ اگر ایسا ہاتھ مل گیا جو ہاتھ ید اللہ ہے تو اس ہاتھ کو پا لینے کے بعد بیعت توڑ دینا اپنا نقصان ہے، اور بیعت میں رہنا یہی اپنے فائدے میں ہے۔ اور کل میں نے گفتگو شروع کی ولایت کی، یہاں تک لاتے ہوئے بات کو کہ جب آدمی ایسے ہاتھ میں ایسی ذات کے حوالے اپنے کو کر دے جس کا ہاتھ ید اللہ ہو، تو اس ہاتھ اور بیعت کر لینے کا نتیجہ کہ آپ اس کی ولایت میں آ گئے، گویا آپ نے اس کی ولایت کو قبول کر لیا۔ اس کی ولایت یعنی اس کی حکومت، اس کی ولایت یعنی اس کی سرپرستی، اس کی ولایت یعنی اپنے اوپر پوری طریقے سے اس کا اختیار، کہ اب میرا اختیار نہیں ہے، اسی کا سارا اختیار ہے۔ اس طریقے سے میں ایک مثال دے دوں، اور پھر اس کے سلسلے میں تھوڑی سی ولایت سے متعلق آج گفتگو، کیونکہ آج شب مصائب بھی ہے، صرف تھوڑی سی ایک مثال دوں کہ ہمارا سماج، توجہ کیجیے گا،
ہمارا سماج، ہمارا یہ معاشرہ ایک کشتی میں سوار معاشرہ ہے، کشتی میں سوار معاشرہ ہے۔ یہ ہماری وجہ سے نہیں بلکہ نبی کریم نے یہ بات کہی ہے۔ سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے۔ فمن رکبہا نجا، جو اس سفینے میں آ جائے گا گویا اس نے نجات پا لی۔ تو اگر ہم اہل بیت کے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ ایک سفینے کا سوار ہے۔ جب ایک سفینے کا سوار ہوتا ہے تو مطلب کیا ہے؟ جب کوئی سوار کسی سواری میں ہوتا ہے تو اس کے حرکات و سکنات اس کے اپنے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس کے حرکات و سکنات تابع ہوتے ہیں اس سواری کے جس میں وہ سوار ہے۔ وہ حرکت جیسے کرے گی ویسے میرے وجود میں حرکت پیدا ہوگی۔ وہ جدھر جا رہی ہوگی میرا رخ ادھر ہی ہوگا، میں ادھر جا رہا ہوں گا، میں جدھر وہ سواری مجھے لے کے جا رہی میں ادھر جا رہا ہوں، یعنی بالکل حوالے ہو جانا۔ مگر میں نے اس کی مثال صرف اس لیے دی ہے بات جاننے کے لیے، اور خصوصاً اس رات میں اس پر توجہ دینے کے لیے، اور اس سے بھی زیادہ خصوصیت کے ساتھ کہ میں معمولاً جہاں کہیں بھی تقریر کرتا ہوں مجھے اللہ نے توفیق دی ہے بولنے کی لوگوں میں، اور جب لوگ سننے کے لیے اپنا وقت دیتے ہیں تو کوئی ایک رخ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے سوچے کہ میں اس دائرے میں آتا ہوں یا نہیں۔ توجہ کیجئے گا، ہم ایک کشتی کے سوار معاشرے والے ہیں۔ فرض کیجئے ایک کشتی، اس میں جگہ ہے 100 آدمی کی، 1000 آدمی کی، اور بیٹھے اور سب نے پہلے سے اس کا ٹکٹ لیا، اس کی جگہ معین ہے اور وہاں جا کے بیٹھا، اور بیٹھ جانے کے بعد کوئی شخص جو ہے اس اپنی سیٹس کے نیچے اس کشتی میں سوراخ کرنے لگے، تو دوسرے جتنے سوار ہوں گے کیا وہ اطمینان سے بیٹھے رہیں گے؟ قطعاً کوئی اطمینان سے نہیں بیٹھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عمل یہ نہیں کرنے لگے گا کہ وہ اپنے خلاف کر رہا ہے، وہ اپنے کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے سیٹ تلے اگر کشتی میں سوراخ کر رہا ہے تو اس کا نتیجہ جب سامنے آئے گا تو صرف وہی ہلاک نہیں ہوگا، پوری کشتی والے ہلاک ہوں گے۔ اس لیے بے چین پورے کشتی والے ہوں گے۔ پہلے قریب ترین والا آدمی جو اس سے قریب ہو اسے کہے بھائی ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ممکن وہ کہے بھائی آپ سے کیا مطلب، میں نے پیسے دیے، یہ میری سیٹ ہے، یہ میری جگہ ہے، میں یہ کر رہا ہوں، آپ سے کیا مطلب؟ وہ سمجھائے کہ بھائی یار کچھ سیٹ ہے مگر اس کا نقصان سب کو پہنچے گا، لیکن کہ نہیں میں نے اس کو بک کرایا، میری سیٹ، میں جو کروں، آپ سے کیا مطلب؟ دوسرے آدمی جب ایسے سنیں تو وہ بھی آج کہنے لگیں، حتیٰ کہ جب یقین ہو جائے گا کہ نہیں یہ ایسا کر کے چھوڑے گا تو سارے مل کر کے اسے اٹھا کر کے اکیلے سمندر میں پھینک دیں گے، بھائی مرنا ہو تو اکیلا مر، ہمارے دوسرے لوگوں کی جان کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ جب سرکار نبی کریم نے بتا دیا کہ میری امت، میرے ماننے والے ایک کشتی کے سوار ہیں، تو اگر اس کشتی میں کوئی بھی برا کام کر رہا ہے تو خالی ہمیں دیکھ کے مسکرا نہیں دینا چاہیے ہے، روکنا ہمارا فریضہ ہے، اسے ٹوکنا ہمارا فریضہ، اس لیے کہ اگر ہم نہیں روکیں گے، ہم نہیں ٹوکیں گے تو خالی اکیلا تباہ نہیں ہوگا، پورا معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے عزیزان گرامی، مجلس حسین میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ حسینی ایسے بنے کہ جو بھی اپنے کو حسین کی طرف منسوب کرتے ہوئے اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو یہ نہ چھوڑ دیں،
وہ اپنی عاقبت بگاڑ رہا ہے، وہ اپنے خلاف ایسا کر رہا ہے۔ نہیں، آپ کا فریضہ ہے کہ آپ اسے ٹوکیں۔ اسی کو کہتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اچھائی کو بتا دینا اور برائی سے روکنا۔ جتنی آپ کی قوت ہے بس اتنی ہی بھر، یہ اتنا ہی ہے کہ جتنی آپ کی قوت اور طاقت ہے اتنی ہی بھر۔ بلکہ میں جملہ کہہ کر کے بات کو آگے بڑھاؤں کہ اسلام میں یہ دونوں ایسے واجب ہیں کہ خالی اس واجب پر عمل ہونے لگے تو ہر آدمی اچھا ہو جائے گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ کوئی کسی آدمی کو اچھائی بتائے گا تو اس کا مطلب کہ پہلے اس اچھائی پہ عمل کرے گا، ورنہ وہ آدمی جو ہے خود ٹوک دے گا کہ بھیا پہلے اپنے کو دیکھیے، ذرا سا اپنے گھر والے کو دیکھیے، ذرا سا اپنی اولاد کو دیکھیے، اور ان لوگوں کو دیکھیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی جو سب سے پہلے یہ کہ اگر وہ خود عمل نہیں کرتا ہے تو جسے بتائے گا وہ ٹوکے گا، اور اسی برائی سے اگر روک رہا ہے، خدا نہ کر تو برائی خود اس کے گھر میں دکھائی دے رہی ہے تو جس سے پہلے اپنے کو روکیے۔ اور اگر ہم قرآن کو پڑھیں تو قرآن میں یہی چیز دکھائی دیتی ہے کہ نبی کریم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے تو اللہ نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، رسول سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، یعنی دوسروں تک بات کہنے سے پہلے اپنا گھر اچھا کیجیے۔ جب آدمی اپنا گھر اچھا کر لے گا تو دوسروں کو بات اثر کرتی ہے۔ عزیزو، ولایت میں آنے کا مطلب یہی ہوتا ہے جیسے کشتی میں آ جانا، اور کشتی میں آ جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خالی اپنے کو نہیں دیکھنا، اگر کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس غلطی کو روکنا ضروری ہوتا ہے۔ کچھ احادیث آپ نے سنی ہے، مگر اس ضمن میں اس حدیث کو پڑھ کر کے ایک رخ کی طرف گفتگو کرنا چاہوں گا، توجہ چاہوں گا جانی گرانی۔ یہ مشہور ترین حدیث ہے اور اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی آپ جانتے ہیں، حدیث قدسی کا مطلب کہ قول اصل میں اللہ کا ہے، زبان رسالت میں آپ کی ہے، وہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ اور وہ حدیث قدسی کا جملہ کیا ہے کہ حدیث قدسی میں یہ جملہ کہ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، لوگوں علی ابن ابی طالب کی ولایت مضبوط قلعے کا نام ہے، اور وہ عام قلعہ نہیں، میرا قلعہ۔ علی ابن ابی طالب کی ولایت میرا مضبوط قلعہ ہے، جو کوئی بھی اس مضبوط قلعے میں آ جائے گا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ قلعہ کسے کہا جاتا ہے؟ جو مکمل حفاظت کے لیے ہوتا ہے، فوجیوں کے، یعنی جو خود دفاع کرنے والے ہوتے ہیں، اگر وہ بھی کسی مشکل میں آ جائیں تو وہ قلعے میں آ جاتے ہیں، مضبوط ہو جایا کرتے ہیں جانے گرانی۔ اور اللہ کا قلعہ وہ قلعہ ہے کہ جس کو کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا۔ اللہ یہ کہے کہ علی کی ولایت میرا مضبوط قلعہ ہے، اب جو کوئی بھی اس مضبوط قلعے میں آ جائے گا وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو عزیزو، علی کی ولایت اگر محفوظ قلعہ ہے تو ولایت میں آنا ہے، نہ کہ ولایت کو اپنے میں رکھنا ہے۔ تو لوگ اس لفظ کو خاص طور پر غور کیجیے گا کہ میرے دل میں ولایت علی ہے، یعنی ولایت کو محدود نہیں کرنا ہے۔ ولایت اتنی وسیع ہے کہ آپ کو اس میں جانا ہے تاکہ آپ محفوظ ہو جائیں۔ ولایت کی حفاظت نہیں کرنا ہے بلکہ اپنی حفاظت کرنا ہے ولایت میں آ کر کے۔ تو جو کوئی ولایت میں آ جائے وہ جو ہے حقیقی معنی میں محفوظ ہو جاتا ہے ہر طرح کے عذاب سے، وہ دنیا کا عذاب ہو یا آخرت کا عذاب ہو، یہاں کی مشکلیں ہوں یا وہاں کی مشکلیں ہوں، جو ولایت میں آ جائے تو محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور ولایت میں آنے کا مطلب میں نے کل یہی بات کہی تھی، یعنی اس کی حکومت میں آ جانے کے بعد جتنا اس کا قانون ہے اس قانون پہ عمل کرے۔ جیسے آج تھوڑی سی وضاحت کر کے کہوں کہ آنکھ وہ دیکھے جسے علی پسند کرتے ہوں، کان وہ سنے جو علی پسند کرتے ہوں، قدم ادھر بڑھے جو علی پسند کرتے ہوں۔ اور اسی بات کو آٹھویں امام حضرت
امام علی الرضا نے ارشاد فرمایا ہے، ذرا سے اس پر غور کیجئے گا، 8ویں امام کا فرمان ہے کہ انما شیعۃ علی من صدق قولہ فعلہ، علی کا شیعہ تو بس وہی ہو سکتا ہے جس کی زبان کی تائید اس کا عمل کر دے، یعنی جو بولے ویسا ہی کرے اور جیسا کرے ویسا ہی بولے۔ علی والا عمل سے پہچانا جاتا ہے، زبان سے نہیں۔ علی کا ماننے والا واقعی ماننے عمل سے پہچانا جاتا ہے، کہ وہ چلے تو پتا چلے کہ علی والا ہے، بولے تو پتا چلے علی والا ہے، وہ کہیں آئے جائے تو پتا چلے ان کا رفتار، اس کی گفتار بتائے علی والے۔ حضرت میثم گلیوں میں یہ نہیں بتاتے تھے کہ میں علی والا ہوں، بلکہ جہاں ہوتے تھے لوگ دیکھ کے پہچان لیتے تھے یہ علی والے ہیں، اس سے پتا چلتا تھا کہ یہ علی والے ہیں، ان کی رہائش سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ علی والے۔ یہ 8واں امام نے تائید کے ساتھ اور بڑی تاکید کے ساتھ یہ بات کہی کہ انما شیعۃ علی من صدق قولہ فعلہ، علی کا شیعہ تو بس وہی ہوگا جس کے زبان کی تائید اس کا عمل کر رہے، جو بولے وہی کرے، جسے میں اس کو کہہ سکتا ہوں قرآن میں یہی بات کہی ہے، لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بولتے ہی کیوں ہو جو کرتے نہیں۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ بھائی ہمیں وہی کرنا چاہیے جو ہم بولتے ہیں، جو بولتے ہیں وہی، عمل اور قول میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ زبان سے تو کچھ اور ہو اور عمل میں کچھ اور دکھائی دیتا ہو، نہیں تمہاری زبان بھی اگر خاموش رہے تو تمہارا عمل بولے۔ اور اس چیز کو نبیوں نے اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے معصومین نے اس طریقے سے کہا ہے کہ تم خاموش، بلکہ ایک عالم نے بہترین ترجمہ کیا ہے کہ تم گونگے مبلغ بنو، تم گونگے مبلغ بنو، یعنی زبان سے کسی کی تبلیغ نہ کرو، تم کام ایسا کرو کہ لوگ کام کے دیکھ کے کہیں کہ کتنا اچھا آدمی ہے، تمہارے عمل کو دیکھ کر کے لوگ اچھائی کی تعریف کریں۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ آدمی صرف زبان سے تبلیغ کر رہا ہو تو اس کی بنیاد پر، اس کی بنیاد آدمی کہ بھائی سامنے تو اچھے لگتے لیکن جب ان کے بارے میں سنتے ہیں تو یہ تو جیسا کہتے ویسا نہیں کرتے۔ اس لیے معصوم نے فرمایا کہ نہیں، تم کو جو گونگا مبلغ، یعنی زبان سے نہ بولو، تمہارا عمل بولنے لگے، یہ عمل سے آدمی ایسی تبلیغ کر رہا ہو۔ اور اسی لیے میں پھر ایک مرتبہ ذکر کیا تھا کہ شیخ تیجان السماوی نے جب اپنے عقیدے کو بدلا اور راستے پہ آیا، اور راستے پہ آنے کے بعد کتاب لکھی کہ مجھے راستہ مل گیا، ثم اہتدیت، مجھے راستہ صحیح راستہ مل گیا، تو جس حدیث کو انہیں نے بنیاد بنائی ہے اور اپنی کتابوں کا، کئی کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے جس حدیث کو لکھا ہے، وہ اس حدیث کو آج پڑھ رہا ہوں، اور وہ بھی ولایت سے متعلق ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں حدیث کا اپنی کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہ سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اراد ان یحیی حیاتی ویمیت میتتی ویسکن جنت التی وعدنی بہا ربی فلیتول علیہ، جو کوئی، نبی فرما رہے جو کوئی میری زندگی گزارنا چاہتا ہے اور جو میری موت مرنا چاہتا ہے اور مرنے کے بعد جنت مکان ہونا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ علی کو مولا مانے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ تو خالی ترجمہ کیا، تھوڑی سی وضاحت دیکھیں کہ اگر نبی کریم نے یہ فرمایا کہ کوئی میری زندگی جینا چاہتا ہے اور میری موت مرنا چاہتا ہے اور مرنے کے بعد جنت مکان ہونا چاہتا ہے، یعنی یقینی طور پر جنت میں جانا چاہتا ہے، تو اسے علی کو مولا ماننا چاہیے۔ نبی کا یہ فرمانا کہ میری زندگی، یعنی دوسرے لفظوں کہوں کہ نبی فرمانا چاہتے ہیں کہ جو کوئی بہترین زندگی گزارنا چاہے
اور بہترین موت مرنا چاہے اور مرنے کے بعد یقیناً جنت اس کا گھر بن جائے تو اسے علی کو مولا ماننا چاہیے۔ ظاہر اس وقت دنیا میں اسلام کے ماننے والے جتنے لوگ جتنے فرقے میں تقسیم ہو جائیں، لیکن اگر کسی سے پوچھا جائے کہ سب سے اچھی زندگی کس کی زندگی کو کہا جائے گا تو ہر مسلمان یہی کہے گا نبی کی۔ جس میں اختلاف نہیں ہو سکتا ہے وہ نبی کریم کی زندگی، کہ ان سے بہتر کوئی زندگی نہیں ہو سکتی، اور ان کی موت کو کہا جائے تو مجھ سے بہتر موت بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی گویا کہ نبی کی زندگی تمام مسلمانوں کے نزدیک کامیاب ترین زندگی، اور موت بھی ایسی موت جس موت کو موت نہ کہا جائے بلکہ مر کے بھی زندہ رہنا کہا جائے، وہ موت۔ اگر ان دونوں چیز کو پانا ہے اور پانے کے بعد آخری جو تمنا ہوتی ہے کہ دوسری دنیا ہے اس میں بھی مجھے جنت نصیب ہو، تو نبی نے کہاں بھیجا؟ علی کے دروازے پر، علی کے در پر، کہ پھر علی کو مولا مانو، یعنی جدھر جدھر علی جائیں ادھر چلو، کیونکہ حق ان کے پیچھے چلتا ہے، حق جو ان کے پیچھے چلتا ہے۔ ایک راستہ، آج ایک چھوٹی سی بات لیکن مثال ہے اور تمثیلی مثال ہے، غور کیجئے گا، اور اس کو بھی انشاءاللہ اگر آپ نے غور سے سنا تو آپ کے ذہن میں بات باقی رہ جائے گی۔ توجہ کیجئے، تمثیلی مثال کے حق ان کے پیچھے چلتا ہے۔ توجہ چاہوں گا میں مجلس حسین کے لیے، میں نے دوسری اسی مجلس میں شاید بات کہی تھی کہ مجھے 45 سال ہو گئے مجلس پڑھتے ہوئے۔ ایک جگہ وعدہ لیا کہ مولانا ہمارے یہاں ہمارے گاؤں میں جو ہے مجلس ہے، تمثیلی مثال ہے، غور کیجئے گا، میں حق کے پیچھے چلنے کا ہے تو غور کیجئے گا۔ مولانا آپ میرے یہاں مجلس آپ آ جائیے گا، پڑھ دیجئے گا، اور مجبوری یہ ہے کہ کوئی لینے کے لیے نہیں آئے گا، ہم آپ کو پتہ بتایا دیتے ہیں، بس فلان جگہ سے چلتی ہے اس پہ بیٹھیے گا، اور وہ ہمارے یہاں پہنچ کر کے جہاں رکتی ہے جو اسٹیشن ہے وہ چوراہا ہے، اور اس پر جو ہے آپ اتریں گے تو چوراہا ہے، ایک سیدھا راستہ ادھر جاتا ہے، ایک سیدھا راستہ ادھر جاتا ہے، ایک سیدھا راستہ ادھر جاتا ہے، وہ چوراہا ہے، مگر وہی رکے گی، اور آپ بالکل سیدھے چلیے گا، 10 منٹ بعد ہمارا گاؤں آ جائے گا، نوٹ کر لیے۔ لیکن جب ہماری بس وہاں پہ پہنچی تو پہنچ کے ہم کنفیوز ہو گئے، کیوں بھائی وہ تو چوراہا ہے، جدھر ہم سر اٹھاتے وہی سیدھا دکھائی دے رہا ہے۔ ہم اترے اور ہم نے اپنے رخ ادھر کیا تو وہی سیدھا راستہ، اپنے دائیں طرف دیکھا وہ بھی بالکل سیدھا، بائیں طرف دیکھا وہ بھی بالکل سیدھا، اپنے پیچھے مڑ کر کے دیکھا وہ بھی بالکل سیدھا، چوراہا تھا وہ بالکل سیدھی سیدھی سڑک جا رہی تھی۔ اب واقعی الجھن ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ دیکھنے میں تو سارے سیدھے ہیں، میں کس سیدھے راستے پہ جاؤں؟ تو میں نے اندازہ کیا کہ چلو بچی اس پر اتر کر جو پہلا راستہ دکھائی دیا سامنے اس پر چل پڑتے، چل پڑے، 10 منٹ کے بجائے 15 منٹ چلے، وہ گاؤں نہ آیا۔ اب یقین ہو گیا کہ دکھنے والا سیدھا راستہ سیدھا نہیں ہوتا بھائی، جو منزل پر نہ پہنچائے اسے سیدھا نہیں کہا جائے گا، جو منزل پر پہنچائے وہی ہے سیدھا، جو ہماری منزل ہے اس پر پہنچا دے۔ واپس آ گئے، دوسری طرف دیکھا کہ ایک ہمارے داہنی طرف جو راستہ جا رہا ہے اس پر ایک بھیڑ جا رہی ہے، تو خیال پیدا ہوا کہ لوگ جا رہے ہوں گے مجلس میں، صاحب چلو مجلس ہے لوگ جا رہے ہوں گے، بھیڑ کے ساتھ چل پڑے۔ اس پر بھی 15 منٹ چل پڑے مگر پھر وہ گاؤں نہیں آیا، تو فیصلہ ہم نے کیا کہ جس راستے پہ بھیڑ بھی جا رہی ہو وہ بھی دلیل نہیں ہے کہ سیدھا راستہ ہے۔ بھیڑ کے چلنے کا بھی مطلب جو ہے سیدھا راستہ ہونا نہیں ہوتا ہے کہ لوگ کثرت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ صاحب اب پریشان ہوئے، اب کیا کریں؟ اتنی دیر میں دیکھا کہ ایک صاحب موٹر سائیکل سے آئے اور میرے قریب جو ہے آئے، اور آنے کے بعد کہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مولانا یہ بیٹھ جائیے۔ اب ظاہر میں نے کہا ظاہر کہ مجھے سلام کر رہا ہے، مجھے مولانا کہہ رہا ہے یہ بیٹھ جائیے، چل رہے ہیں، میں نے کچھ نہیں پوچھا، اسے کچھ نہیں بیٹھا، پریشان ہو چکے تھے، ادھر چل کے آئے تھے ادھر چل کر کے آئے تھے، پریشان ہو گئے، تو ہم بیٹھ گئے۔ اور جیسے ہی ہم بیٹھے ہیں ویسے
جب وہ چلے ہیں تو موٹر سائیکل سے 12-13 منٹ چلے اور گاؤں نہیں آ رہا. اب میں پریشان ہوا کہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ آپ 10 منٹ جو ہے پیدل چلیے گاؤں آ جائے گا، ہم موٹر سائیکل سے جا رہے ہیں اور گاؤں نہیں آیا، مطلب کیا ہے؟ پوچھا بھائی کتنی دور ہے؟ تو ہنس کے بولے کہ بھائی ہم آپ کو وہاں لے ہی نہیں جا رہے ہیں، ہم آپ کو وہاں نہیں لے جا رہے. بھائی کیوں؟ کہنے کہ گزشتہ سال ہمارے یہاں مجلس تھی، انہیں نے ہماری مجلس بگاڑی تھی، ہمارے ذاکر کو جو ہے انہیں نے ایسے راستے سے لے لیا تھا، اس سال ہمیں موقع مل گیا. اب ظاہر ڈر لگے گا، خوف تو لگے گا نہیں کہ کہاں بھائی ہم کس کے ہاتھ میں پڑ گئے. اب اس سے میں گویا کی مایوسی کے لہجے میں بھائی جان آپ مجھ کو وہیں چھوڑ دیجئے، آپ کو ان سے دشمنی ہوگی، مجھ سے کیا لینا دینا. کہ نہیں مولانا آپ گھبرائے بالکل نہیں، آپ کو کچھ ہونے والا نہیں ہے، ہم تھوڑی دیر مقصد پورا کرنے کے لیے. تو ان کی مجلس ذرا سا دیر ہو جائے اور لوگ پریشان ہے کہ نہیں آئے مولوی صاحب نے وعدہ کرنے کے بعد دھوکہ دے دیا. من میرے بھیجا مجھ کو وہاں چھوڑ دو، کوئی راستہ مل ہی جائے گا. میں کس عنوان پہ کہہ رہا ہوں کہ تمثیلی مثال ہے یہ کاہے کے لیے کہ علی جدھر چلتے ہیں حق ادھر چلتا ہے. غور کیجیے گا، یہ ذہن میں رہے، علی جدھر چلتے ہیں حق ادھر چلتا ہے. خیر اس نے جو ہے میں نے بہت ہی اس کے ہاتھ پاؤں جوڑے تو اتنے لا کر کے ہمیں وہیں چھوڑ دیا. اب میں پریشان، ایک مرتبہ دیکھا میں نے اپنے بائیں طرف کے 2 آدمی ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے تھے، ایک دوسرے کو رخصت کر رہے تھے، اور ایک رخصت ہونے والا یہ کہہ رہا کہ بھائی ذرا سے مجھ کو فلاں گاؤں میں پہنچنا. میری ڈائری میں اس سے وہی گاؤں کا نام لکھا ہوا تھا. جیسے ہی اس کے زبان سے اس گاؤں کا نام آیا کہ مجھے وہاں تک جانا ہے اور یہ کہہ کے رخصت ہو رہے ہیں، میں بھائی صاحب ذرا سے رک جائیے. اب میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پھر اسی گاؤں کا نام لیا. آپ وہیں کے رہنے والے؟ جی صاحب میں وہیں کا رہنے والا ہوں، میں وہیں پیدا ہوا ہوں، میرا گاؤں ہے. میں نے پوچھا کہ آپ گھر خاندان والے وہیں رہتے ہیں؟ جی صاحب میرا گاؤں ہے، میں وہیں پیدا ہوں، میرا خاندان وہی ہے، میں وہیں. آپ وہیں سے آئے ہیں؟ بھائی میرا گاؤں تو میں وہیں سے آیا. میں اتنا جب پوچھنے لگا تو گھبرا کے پاؤں سے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھنے لگا کہ بھائی آخر یہ کون سا اتنا پوچھ رہے ہیں. اور میں کیوں پوچھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ابھی سے پہلے ایک شخص نے اپنے کو رہبر بتایا، بغیر تحقیق کیے مان لیا، تو نتیجہ کیا سامنے آیا تھا. لہذا اب میں تحقیق کر رہا ہوں کہ واقعاً یہ وہیں کا یا نہیں ہے. جب مجھے یقین ہو گیا کہ بھائی اسی گاؤں کا ہے، وہیں کا رہنے والا ہے، وہیں لے کے جا رہا ہے، تو میں نے دیکھا کہ وہ سڑک سے نہیں جایا. سڑک سے آپ نے دیکھا گاؤں گھر، آپ یہاں شہر میں رہ رہے ہیں مگر جس گاؤں سے ممکن آئے ہوں کہ وہ گاؤں کے رستے ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے رستے ہوتے ہیں، سڑک سے اترے اور گاؤں کے وہ چھوٹے رستے ہوتے ہیں، کر کے آپ 10 منٹ کا راستہ 5 منٹ میں طے کر لیں. وہ وہاں سے اترا، کھیت کے جو چھوٹے چھوٹے راستے بنے تھے اس سے نکلا اور واقعاً 5 منٹ میں ہم پہنچ گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو راستہ ہمیں منزل تک پہنچا دے اسے ٹیڑھا میڑھا نہ دیکھے، وہی راہ مستقیم ہے. لیکن اس میں بات سمجھ میں آئی کہ صحیح راستے پر وہی پہنچا سکتا ہے کہ جس کو میں نے اپنا رہبر مانا وہ وہیں سے آیا ہو جہاں مجھے جانا ہے. اگر وہ وہیں سے آیا ہے تو صحیح جگہ پہ لے کے جائے. جب وہیں سے آیا ہے تو جدھر سے چلے گا وہیں سے راہ مستقیم بنتا چلا جائے گا. اس لیے رہبر ایسا ہونا چاہیے ہے کہ جو وہیں سے آیا ہو جہاں ہمیں لے کے جانے والا ہے. اس لیے ہم ایسے کو مانتے ہیں جو یہاں کا بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ وہاں سے بھیجا ہوا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اس لیے شیخ تیجانی سماوی نے جو ہے فوری طور پر اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد اپنے نظریے کو بدلا کہ جب نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص میری زندگی گزارنا چاہتا ہے، میری موت مرنا چاہتا ہے اور مرنے کے بعد جنت میں اپنا گھر چاہتا ہے، یقینی طور پر اسے چاہیے کہ وہ علی کو مولا مانے، یعنی اس کی ولایت میں آ جائے،
وہ مولا ہو اس معنی میں مولا ہو جس معنی میں رسول نے اعلان کیا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ عزیزو شاید اس کے بعد یہ بہت چیز کہنے کا موقع نہ ملے اور آج افراد موجود ہیں، اس لیے تھوڑی سی بات گزارش کے طور پہ کہنا چاہوں گا۔ تھوڑی سی یہ علم ہے، بہت عالم نہیں ہوں، لیکن بات چیزیں کہنے کا طریقہ میرا جو ہے تھوڑا سا علمی ہو جاتا ہے، بے معنی کہ میں نے زندگی جو ہے تدریس میں گزاری، یعنی مدرسہ پڑھایا ہے، مدرسے کا بھی بچوں کو نہیں بڑوں کو، یعنی میرے شاگرد دنیا میں جو ہے آپ کو بڑے بڑے علماء ملیں گے وہ ہیں میری گفتگو جو ہے کبھی کبھی ذرا سا علمی ہو جاتی ہے لیکن وہ ذہن میں باقی رہنے والی ہوگی۔ ذرا سا غور کیجیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس نے بیان کیا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب اللہ نے تم کو اس دنیا میں بھیجا تم کچھ جانتے نہیں تھے، جاہل تھے۔ یہ قرآن کی بات کہی، ہم نے تم کو دنیا میں بھیجا تو تم جاہل تھے، مطلب کیا؟ اللہ فخر کر رہا ہے کہ ہم کو جاہل پیدا کیا؟ نہیں، اللہ فخر نہیں کر رہا کہ اللہ نے مجھے ہم کو جاہل پیدا کیا، بلکہ اس کے فوراً بعد والی آیت ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، لیکن میں نے تمہیں کان دیے، آنکھ دی، عقل دی تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اگر آپ غور کیجئے گا، توجہ چاہوں گا اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ غور کیجئے گا تو علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ یہ تین ہیں، کان، آنکھ اور عقل۔ اور سب سے پہلے چیز جو کام کرتی ہے اور علم سے قریب لے کے آتی ہے وہ ہے کان، اس لیے اللہ نے سب سے پہلے کان کا ذکر کیا، اس کے بعد جو علم کا ذریعہ ہوتا ہے وہ آنکھ، پھر بعد میں اللہ نے آنکھ کا ذکر کیا اور اس کے بعد جو بالکل تہ تک پہنچتا ہے اس کا ذریعہ عقل ہے۔ اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ تین چیزیں میں نے تم کو دی ہیں، کم سے کم 4 جگہوں پر ان تین چیزوں کا قرآن میں تینوں چیزوں کا تذکرہ آیا ہے۔ ایک جگہ یہ کہ ہم نے 3 چیزیں دی ہیں مگر بڑے کم لوگ ہیں جو اس کو پا کر کے شکر ادا کرتے ہیں۔ تیسری جگہ عجیب بات کہ اللہ نے کہ میں نے تم کو کان دیے، آنکھ دی اور عقل دی ہے، مگر کاہے کے لیے دی ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم قیامت میں اس کا بھی سوال کریں گے کہ تم نے کان کا استعمال کیا تھا یا نہیں، آنکھ کا استعمال کیا تھا یا نہیں، اپنی عقل کا استعمال کیا تھا یا نہیں۔ اس تک پہنچنے سے پہلے تفصیلی گفتگو ہم اگر جہاں تک آپ کے ذہن کو پہنچانا چاہتا ہوں، ذرا سا غور کیجیے گا جیسا۔ پہلے کان، بچہ اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے ابھی کچھ نہیں جانتا، اصلت جو ہے اس کی آنکھ کسی چیز کو نہیں جانتی نہیں کسی چیز کو، آنکھ کھلتی ہے، نگاہ بھی دیکھتا ہوگا مگر وہ نہیں جانتا یہ مکان ہے، یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بھائی کچھ نہیں جانتا۔ ابھی کچھ دنوں کے بعد اس کی کام کرنا شروع کریں گی۔ سب سے پہلے جو کام کرتے وہ کان، کہ جیسے ہی وہ اگر جاگ بھی رہا ہو یا سو گیا ہے اور ایک دم سے اچانک کوئی تیز آواز آ جائے تو وہ چونک کر کے رونا شروع کر دیتا ہے، یعنی اپنے وجود سے الگ کوئی چیز اس نے محسوس کی اور رونے لگتا ہے کہ مجھے بچانے کا کوئی سہارا چاہیے۔ توجہ کریں، مجھے بچانے کا کوئی سہارا، تو کوئی ذریعہ علم کا کان ہے، کان کے ذریعے سے اس نے اپنے علاوہ کوئی چیز جانی اور رونا کیا، ہو سکتا ہے کہ نقصان دہ ہو، وہ سہارا چاہتا ہے، لہذا قریب ترین جو بھی ہوگا اگر گود میں لے اس کو اپنے سے چپکا لے، محسوس ہوتا ہے مجھے سہارا مل گیا، رونا بند کر دیتا ہے۔ کان سے پہلا علم، اور کچھ اس کے بعد تھوڑا سا بڑا ہوا تو آنکھ سے علم حاصل کرتا، اس کی آنکھیں ماں کو پہچاننے لگے، باپ کو پہچاننے لگے، بھائی بہنوں کو پہچاننے لگے، در و دیوار کو پہچاننے لگے، نیا اجنبی آدمی آ جائے تو رونے لگے، پھر اس کو تو میں نے دیکھا نہیں تھا، یہ تو میں نے دیکھا نہیں تھا، گویا اب آنکھ اس کے علم کا ذریعہ ہے۔ لیکن جب کوئی اور بڑا ہو تو ہو سکتا ہے کہ آسمان پر دور کا وہ تارا بھی دیکھ رہا ہے، تو دیکھ تو بہت ساری چیز دیکھ رہا ہے، لیکن اب اس کے بعد عقل کا سہارا لینا کہ تارا میں نے دیکھا مگر اس کا بھی کوئی بنانے والا تو ہوگا، اب یہاں سے اس کے علم کا ذریعہ عقل ہوتے ہیں،
اور اس بنانے والے کو تلاش کر لے تو اپنے خالق کو پہچان لیتا ہے، وہ اپنے خالق کو پہچان لیتا ہے۔ عزیزو، اللہ نے علم کا یہ ذریعہ دیا۔ میں ایک کسی کے ساتھ بالکل ملی ہوئی چیز جو علمی اور کہنا چاہوں گا۔ آپ حدیث کا لفظ بولتے ہیں، سنتے ہیں، حدیث کسے کہا جاتا ہے؟ حدیث کسے کہا جائے گا؟ میں آج آپ کو بتاتا ہوں، اس کو بھی رکھیے گا ذہن میں، اور اس میں بھی کہیں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ حدیث قول معصوم، یعنی معصوم جو بولے اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ تقریر معصوم، توجہ کیجئے گا، تقریر معصوم، میں اس وقت تقریر کر رہا ہوں، لیکن معصوم کی تقریر کا مطلب خاموشی ہوتا ہے۔ خاموشی کا مطلب کیا؟ کہ کسی شخص کو کچھ کام کرتے دیکھیں اور دیکھ کر کے خاموش رہ جائیں تو گویا کہ معصوم کی تقریر ہے کہ یہ صحیح ہے۔ اگر وہ کام صحیح نہ ہوتا تو ان پر اللہ کی طرف سے فرض ہوتا ہے کہ وہ ٹوکے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ تو ایک جو بولیں وہ حدیث ہے، ایک جو کوئی کام کسی کا دیکھیں اور خاموش رہ جائیں وہ بھی حدیث ہے، وہ بھی ان کی حدیث۔ قول معصوم، تقریر معصوم، اور فعل معصوم، یعنی نہ بولے ہیں نہ کسی کے عمل کو دیکھ کر کے خاموش رہے ہیں بلکہ خود کوئی کام کر رہے ہیں تو ان کا وہ کام کرنا ان کی حدیث ہے کہ ہم نے معصوم کو دیکھا کہ ایسا وہ کر رہے تھے، اس طرح سے رکوع کر رہے تھے، اس طرح سے سجدہ کر رہے تھے، ان کا ہاتھ ایسے تھا مثلا، یہ خود ان کا فعل اپنی جگہ حدیث ہوتا ہے۔ تو دین کو حدیث کہا جاتا ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے کلمات حدیث ہے، آنکھ سے دیکھی ہوئی اعمال جس پر خاموش رہے ہیں وہ حدیث ہے، اور اپنے وجود کے ذریعے سے جو کام کریں اور ہم نے اس کام کو دیکھا ہے وہ بھی حدیث ہے۔ دیکھیے گویا تین چیزیں اللہ نے دی ہیں ہم کو علم حاصل کرنے کے لیے، ایک سننا کان، ایک دیکھنا آنکھ، اور ایک سمجھنا عقل۔ اور حدیث کے تین ہی رخ یہ بتائے گئے کہ بولیں کہ سننے سے تعلق ہے، کچھ کریں تو وہ دیکھنے سے تعلق ہے، کچھ کریں تو اس کے دیکھنے کا تعلق ہم دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ اور اگر کسی کے عمل کو دیکھ کر کے خاموش ہوئے ہیں تو سمجھنے کی بات ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ خاموش رہے ہیں، اللہ نگرانی۔ اب اگر ہم مکمل ترین، میں ولایت سے بالکل الگ نہیں جا رہا ہوں، اتنا کہہ کر کے لے کے آنے کے لیے جا رہا ہوں کہ اگر آپ تینوں چیزیں ایک حدیث میں دیکھنا چاہتے ہیں، غور کیجئے گا، یہ تینوں چیزیں ایک جگہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ میدان غدیر ہے۔ توجہ اچھا ہوگا، وہ میدان غدیر ہے جہاں تینوں طریقے سے ایک ہی حدیث سمجھ میں آتی ہے۔ بول رہے ہیں من کنت مولا، یہ حدیث بن جائے من کنت مولا، اور دکھا رہے ہیں اٹھا کر کے ھذا علی، یعنی بول کے سنایا بھی ہے، اٹھا کے دکھایا بھی ہے، اور دھوپ میں کھڑے ہو کر کے اتنی سخت دھوپ میں پیغام پہنچا رہے ہیں تو سمجھانے کے لیے، یہ خالی دوست بتانے کے لیے نہیں، مولا سمجھانے کے لیے۔ نعرے حیدری، تو کم سے کم اب تو سمجھ میں آنا چاہیے کہ نبی کریم الگ الگ احادیث ہیں، لیکن یہ من کنت مولا ایسی حدیث ہے جو ایک ہی جگہ تینوں اعتبار سے حدیث ثابت ہوتی ہے۔ قول کے اعتبار سے بھی حدیث ہے، آنکھ کے اعتبار، دیکھنے کے اعتبار سے بھی حدیث ہے، فعل کے اعتبار سے بھی وہ حدیث ہے۔ اسی لیے جو قرآن نے کہا کہ قیامت کے دن تمہارے کانوں سے بھی پوچھا جائے گا، تمہاری آنکھوں سے بھی پوچھا جائے گا، تمہاری عقل سے بھی پوچھا جائے گا، کیا تم نے سنا نہیں تھا کہ مولا کون ہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں تھا مولا کون ہے؟ کیا تم سمجھے نہیں تھے، عقل نہیں لگائے تھے کہ مولا کو کیسا ہونا چاہیے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس لیے یہ ولایت ضروری ہے۔
ولایت کو سمجھنا اور اپنی زندگی میں جو اس کو لے کر کے آنا انتہائی ضروری ہے، اور سمجھنا اور سنوں کو سمجھانا کہ بھائی اس ولایت کے بغیر جو ہے انسان نہیں رہ سکتا ہے۔ ولایت علی بن ابی طالب مضبوط قلعہ ہے، مضبوط قلعہ، اس قلعے میں آنا چاہیے ہے، محکم ترین سواری ہے کہ ہم اس کے حوالے ہو جائیں تو یقیناً ہم محفوظ جگہ جو ہے پہنچ جائے گا۔ اس ولایت میں ہم کو ہونا چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم نے، جو میں نے کل کہا تھا کہ نبی کریم نے کہا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جتنے موجود ہیں ان کا فریضہ ہے کہ جو موجود نہیں ان تک پہنچاتا رہے، وَالْوَالِدُ الْوَلَدَ، اور ہر باپ اپنی اولاد کو پہنچاتا رہے، اِلَى یوم القیامہ، قیامت تک پہنچاتے رہنا ہے۔ غدیر بھلانے کے لیے نہیں ہے، غدیر یاد کر کے نسلوں تک پیغام ولایت کو پہنچاتے رہنا، فراموش نہیں کرنا۔ اور اس کو پہنچانے کے لیے معصوم علیہ السلام نے بہت سارے طریقے بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ اگر رہا تو مسیم کی مجلس میں تھوڑی چیز سے متعلق اور بھی کہوں گا۔ آج چونکہ اہم ترین شب ہے، اس لیے مجھے تھوڑا سا اس سلسلے میں اضافی گفتگو بھی کرنا ہے۔ کیا اس ولایت کو عملی طور پہ اگر سمجھنا توجہ چاہوں گا، عملی طور پر ولایت میں آنے کو دیکھنا ہو تو ہمیں کربلا دکھائی دیتی ہے مختصر لوگ، بہت ہی مختصر ہے، جس اختصار کو ہم عام طور سے کہتے ہیں کہ 72 لوگ، لیکن یقیناً 72 سے کچھ نہ کچھ زیادہ تھے، لیکن 72 سے کم نہیں تھے، 72 سے کم نہیں تھے۔ انہوں نے امام حسین کی ولایت کو قبول کیا تھا، انہوں نے ولایت کو قبول کیا تھا۔ آج آپ یہاں اس شب میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس شب کو شب عاشور کہا جاتا ہے، اور یقیناً جتنے افراد آئے ہیں قلبی اعتبار سے اس اعلان کے لیے بھی آئے کہ ہم بھی مولا حسین کی ولایت میں ہیں، ہم اہل بیت کی ولایت میں ہیں۔ پر سنیے گا انشاءاللہ، اور اللہ کرے کہ ہماری اس نشست کو، اس ولایت کو عنوان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل ہو۔ اور ہمیں یقین ہے، مجھے یقین ہے، آپ کو بھی یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے اس عمل کی گواہی بھی، یہی عمل گواہ بھی بنے گا قیامت کے دن انشاءاللہ۔ قیامت میں اللہ نے کہا ہے کہ جو کوئی بھی ذرہ برابر عمل خیر، ذرہ برابر بھی عمل خیر کیا ہے تو وہ عمل دیکھے گا، عمل دیکھے گا۔ یعنی اس وقت کتنی خوشی ہوگی جس وقت قیامت میں اسی طریقے سے بیٹھے ہوا ہمارا عمل دکھایا جائے۔ کسی بھی شہداء کی مجلس ہو رہی ہے، میں بیٹھا ہوا دکھایا جا رہا ہے، اس عمل کو دکھایا جائے گا۔ اور خصوصاً عزیزوں، میرے اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھیے گا تاکہ آپ کا یقین جو ہے بڑھے کہ میدان محشر میں جو ایک آخری مرحلہ آئے گا جس کو تمام مسلمانوں نے نقل کیا ہے کہ جب آخری مرحلہ میدان محشر میں آئے گا وہ سرکار شہزادی کا گزر کہ اعلان کیا جائے گا، سب اپنے سروں کو جھکا لیں، رسول کی بیٹی زہرا آ رہی ہے، زہرا آ رہی ہے، اور جناب 1,24,000 انبیاء ہوں گے، وہ سروں کو جھکا لیں گے اور جناب زہرا کی سواری گزرے گی۔ اور اس وقت بھی جناب سیدہ کربلا کے مصائب کا تذکرہ کریں گے۔ میں انشاءاللہ کل تھوڑا سا اس سے متعلق بات کہوں گا، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کے دل میں تھوڑی سی بات رہے گی۔ اس وقت اگر ہمارے عمل کو یہ دکھایا جائے اسی جگہ کہ نہیں اے زہرا، ہم آپ کے لال کے غم میں بیٹھے تھے، ہماری آنکھوں سے اس غم میں آنسو نکلے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ آنسو چمکتے ہوئے سامنے دکھائی دے کہ غم حسین میں ہم بیٹھے تھے۔ عزیزوں، یہ شب جو میسر ہوئی ہے پتہ نہیں آئندہ سال ہمیں میسر ہوگی کہ نہیں میسر ہوگی، نہیں معلوم، کسی کی زندگی کو کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے کسی کی مجلس کو، اور خصوصاً اتنی عظیم رات کی مجلس کو، اپنی زندگی کے
آخری شب سمجھتے ہوئے کہ پتہ نہیں نصیب ہوگی کہ نہیں نصیب ہوگی، اس عنوان سے کہ وارث یہی کہیں ہوں گے، وارث کربلا یہی کہیں ہوں گے، وقت کا امام یہی کہیں ہوگا۔ اور یقین جانیے ان کے بارے میں واقعی اگر زیارت ناحیہ آپ پڑھیں گے تو زیارت ناحیہ میں امام نے یہ کہا ہے میں شب و روز خون کے آنسو روتا ہوں، اور یہ مبالغہ نہیں، ہم بولتے ہیں اردو میں بولتے ہیں کہ اس نے خون رلا دیا، مگر یہ ہم اردو میں بولتے ہیں لیکن خون کسی کے عطا نہیں ہے۔ امام نے جو کہا کہ میں خون کے آنسو روتا ہوں، حقیقی معنی جب روتے ہیں تو رونے کے ساتھ ساتھ آپ خون کے آنسو روتے ہیں۔ 1400 سال زمانہ گزر گیا، میں خالی آپ کے ذہن متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ دل حاضر ہو جائے رونے کے لیے۔ 1400 سال کا زمانہ گزر گیا ہے، علامت کے طور پر ہم چھوٹا سا علم بنا لیتے ہیں، اور علم پر اگر ہم نے کپڑے ڈالے ہوئے اس پر خالی علامت کے طور پر تھوڑے سے خون کے علامتی چیزیں لگا دیتے ہیں، کتنی بے چینی سے آدمی رو دیتا ہے۔ لیکن ہمارا وقت کا امام، ان کے پاس امام حسین کا وہ قربہ بھی موجود ہے، جس میں کتنے نیزوں کے نشان، تلواروں کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ ہم تو خالی دیکھ لیتے ہیں، روتے ہیں، ان کے سامنے امام کا وقوع موجود ہے، امام کا وہ امامہ موجود ہے، امام کی وہ ساری میراث شب و روز میں جب دیکھتے ہوں گے تو دیکھنے کے بعد جب آپ روتے ہیں تو واقعی خون کے آنسو پڑتے ہیں۔ اسی لیے اس خیال سے کہ وہ وارث کربلا، وارث حسین یہی کہیں ہوگا، یہی کہیں ہوگا، اور وہ ہمارے اس بیٹھنے کو ان کی بارگاہ میں اللہ قبولیت کا درجہ عنایت فرمائے۔ عاشور ہے عزیزو، شب عاشور آپ جانتے ہیں، شب عاشور اس رات کو امام حسین نے مانگا ہے، ظالم سے اس رات کو مانگا ہے، عبادت کے لیے مانگا ہے، اور مگر اسی عبادت میں اس رات کو ہم نے دیکھا ہے کہ اسی رات میں خیموں میں ماں اپنے بچوں کو بلا کر کے کل کے لیے آمادہ کر رہی ہیں، کل کے لیے آمادہ کر رہی ہیں، اور اسی میں آپ کو دکھائی دے گا۔ میں 2-3 چیزیں پڑھوں گا پھر میں آج کے مصائب کی طرف آتا ہوں عزیزوں، مگر غور کیجیے گا، جب آج کی رات میں ہم پڑھ کر کے تاریخوں میں دیکھتے ہیں تو تاریخ سے ملتا ہے کہ اس رات میں مائیں کل کے لیے اپنے بچوں کو آمادہ کر رہی ہیں، لیکن جب کل کے لیے آمادہ کر رہی ہیں، انہیں ماؤں میں، انہیں خواتین میں ایک ایسی بھی خاتون ہیں جن کا کوئی بچہ نہیں ہے، پتہ ہے وہ کون ہے؟ جناب ام کلثوم۔ ام کلثوم اپنے خیمے میں ہیں مگر ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور چپکے سے بیٹھ کر کے رو رہی ہیں، اور رونے میں ان کی تھوڑی سی آواز بھی نکل آئی تو ایک مرتبہ سرکار وفا جو حفاظت کے لیے کھڑے تھے، اور ایک مرتبہ جیسی رونے کی آواز آئی، سرکار وفا اندر آ گئے، پوچھا بہنا کیوں رو رہی ہیں؟ کہا عباس تم نے دیکھا کہ ہر ماں اپنے بچوں کو آمادہ کر رہی ہے کل میں حسین پر نثار کرنے کے لیے، مگر بھیا عباس میں سوچ رہی ہوں اگر میری بھی کوئی اولاد ہوتی تو میں بھی اپنے بھائی پر نثار کرتی، جو موقع تھا۔ عباس نے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ کر کے بتایا نہیں شہزادی، یہ عباس حاضر ہے، آپ انہیں پیش کر دیجیے گا، میں حاضر ہوں آپ کی طرف پر سے حسین پر نثار ہونے کے لیے۔ آج ہی کی رات ہے، مائیں تیار کر رہی ہیں، دودھ باتیں اور کہوں گا عزیزوں انشاءاللہ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین میں۔ توجہ چاہوں گا، اور اگر آپ کا ذہن وہاں تک پہنچ گیا، یعنی یہاں بیٹھے بیٹھے اس طریقے سے غور کریں جیسے میں کربلا میں بیٹھا ہوں اور اسی کے لیے آس پاس میں ہوں، میں اپنے کو دیکھ رہا ہوں۔ میں نے ایک روایت دیکھی کہ اسی رات میں ایک مرتبہ ذرا سا رات آگے بڑھی تو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے نکل کر کے ذرا دور جا کر کے زمین سے ایسے پودے، ایسی گھاس جس میں کانٹے وغیرہ تھے وہ صاف کر رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں، جتنی دور ہو سکے گا
ایک صحابی نے دیکھ لیا کہ حسین بیٹھے ہوئے کانوں کو صاف کر رہے ہیں، آگر کے ہاتھ جوڑ لیا آقا ارے آپ کیا کر رہے ہیں؟ امام نے سر جھکا کے کہا بھائی ارے کل میرے بچے ننگے پاؤں کل میرے بچے ننگے پاؤں میں نہیں دوڑیں گے، جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے وہ صاف کر دو، شاید بچوں کے قدم محفوظ ہو جائیں گے۔ یعنی امام کل کی مصیبت کو بھی یاد کر کے بچوں کے لیے۔ پھر جب وہ امام واپس آتے ہیں، خیمے میں آتے ہیں، ایک مرتبہ خیمے میں آتے ہوئے اپنی بہنہ جناب زینب کے خیمے میں آئے تو بہن نے ایک مرتبہ انتہائی محبت سے پوچھ لیا کہ بھیا آپ نے اپنے ساتھیوں کی وفا کا امتحان لے لیا ہے نا؟ آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ میں رہیں گے۔ امام حسین کے چاہنے والے بعد جو قریب قریب ہوتے تھے کہیں کوئی دشمن پہ حملہ نہ کر دے، اس لیے جب بہن بھائی یہ گفتگو کر رہے تھے تو نافع بن ہلال یہ ان کے کانوں میں یہ آواز آ گئی کہ بہن بھائی سے پوچھ رہی ہے کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کے وفا کا امتحان لے لیا۔ تو ایک مرتبہ ان میں بے چینی پیدا ہوئی، دوسرے صحاب کو بلا کر کے جملہ کہنے لگتا ہے کہ علی کی بیٹی کو ہماری وفا پر اعتبار نہیں ہے، ارے ہم یقین دلا دیں کہ ہم وفادار ہیں۔ ارے سارے ساتھی جمع ہو کر کے آئے، آواز دی اے بنت علی اگر آپ کو ہماری وفا پہ یقین نہ ہو تو یہیں ہم اپنی ہی تلوار سے اپنی گردن کو جدا کر لیں، تب تو یقین ہو جائے گا۔ اس وقت جناب زینب نے ایک ہی جملہ کہا تھا، نہیں نہیں بھیا کے ساتھیوں مجھے تمہاری وفا پہ یقین ہے، کل تم ہماری حفاظت کا خیال کرنا، مگر اس جملے کو پڑھنے کے بعد سوچئے گا جب کل آیا تو عصر عاشور زینب اکیلی ہے، کہا بھیا کے ساتھیوں دیکھو ہم اکیلے ہیں۔ لیکن جب یہ بات ہو گئی، مجھے آخری بات کہہ رہا ہوں پھر اس کے منزل پر آج کی رات میں آج سے متعلق مصائب کو عزیزوں میں چاہتا ہوں تھوڑا سا زیادہ مصائب ہو جائے، شاید دل کو تسکین ہو جائے عزیزوں۔ اس لیے میں عرض کروں گا کہ امام حسین جب بھائی آپ نے ساتھیوں کو یقین دلایا کہ نہیں یقیناً تمہاری وفا پر یقین ہے، جب وہ چلے جاتے ہیں تو ایک مرتبہ امام پھر خیمے سے نکل کر کے میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو ذہن میں رکھیے گا اور پھر آپ کا دل روئے گا۔ پھر میدان طرف چلنے لگے، نافع نے دیکھ لیا کہ امام اکیلے جا رہے ہیں۔ جب نافع نے دیکھا کہ امام اکیلے جا رہے ہیں لیکن چونکہ اجازت نہیں لی ہے اس لیے ٹھہرے۔ جب امام دور چلے گئے تو اتنی دور کا فاصلہ ہو گیا کہ یہ دیکھتے رہے کہ کہیں سے کوئی ظالم حملہ نہ کر دے، اس کے پیچھے چلتے رہے۔ چلتے کچھ قریب ہوئے، یہاں تک کہ امام کو محسوس ہوا کہ جیسے کوئی پیچھے آ رہا ہے، اور جب محسوس ہوا تو امام نے مڑ کے دیکھا، نافع نے ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ دیا، مولا آپ کا غلام آپ کا خادم آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہے، میں نے آپ سے اجازت نہیں لی تھی۔ جیسے ہی نافع نے یہ بات کہی امام نے ہاتھ بڑھایا، اچھا نافع آ گیا تو آ جاؤ، اور ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنے ہاتھ میں لے کے محبت سے دبانے لگے، نافع آؤ میں تمہیں شہادت گاہی دکھا دوں۔ نافع آجا میں تمہیں شہادت گاہیں دکھا دوں، لے کے چلنے لگے، کہنے دیکھو یہاں میرا کڑیل جوان علی اکبر شہید ہوگا، یہاں میں علی اصغر کی خبر بناؤں گا، یہاں میرا دوست حبیب شہید ہوگا۔ بتاتے ایک مرتبہ امام نے کہا نافع آؤ میں تمہیں تمہارے امام حسین کی شہادت گاہ دکھا دوں، اور ایک نشیب کی طرف چلے۔ جب وہاں نشیب پہ پہنچے تو مرتبہ نافع جو ہیں کبھی دائیں مڑتے ہیں کبھی بائیں مڑتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے کہا نافع میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں اور تم دائیں بائیں دیکھ رہے ہو۔ کہا نہیں مولا جب سے نشیب میں آیا ہوں رونے کی آواز آ رہی ہے، جب سے میں نشیب میں آیا رونے کی آواز، اور آواز ایسی ہے جیسے کوئی ماں اپنے لال کا ماتم۔
جیسے کوئی ماں اپنے لال کا ماتم کر رہے، جیسے جملہ کا حسین نے سر جھکا، سچ سنا، ماں ہی ماتم کر رہی ہے، میری ماں فاطمہ الزہرا اپنے قبر اپنے لحد کو چھوڑ دیا ہے اور وہ ماتم کر رہی ہے، حسین کا ماتم کر رہی ہے۔ عزیزو صبح ہو گئی، صبح کو نمازیں صبح ہوتی ہے، بہت احتساب کرتے ہوئے یہاں تک کہ دوپہر کی نماز بھی ہو گئی، اور نماز کے بعد اب وہ مرحلہ آ جاتا ہے کہ امام نے ایک مرتبہ سنجیدہ زبان سے کہا، بولے یا علی اکبر، اے میرے لال علی اکبر، تقدم آؤ، آگے بڑھو، اب تمہارا مرحبا، میرے لال آگے آ جاؤ۔ اور ایک مرتبہ علی اکبر آئے، مگر بلانے کے باوجود ایک مرتبہ کہا، مگر میرے لال جاؤ خیمے میں ماں سے اجازت لے لو۔ ذرا سا خیمے میں چلے جاؤ، ماں سے اجازت لے لو۔ اور جناب علی اکبر خیمے میں آتے ہیں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ خواتین نے گھیر لیا اور گھیر کر کے ایک مرتبہ کہا، علی اکبر اچھا جا رہے ہو تو ہمارے درمیان سے گزر جانا۔ اس میں سے ایک خاتون نے جملہ کہا، مگر علی اکبر ہماری غربت کا خیال رکھنا، علی اکبر ہماری غربت یہاں پیسے کے معاملے سے نہیں ہے، غربت یعنی ہم وطن سے دور ہیں، اگر بچانے والا نہیں رہے گا، عبادت کرنے والا نہ رہے گا، علی اکبر ہمارا خیال کرنا۔ ایک جملے کو کہوں گا جس کو غور کیجیے گا، علی اکبر جب گھر خیمے سے نکلنے والے تو تمام تاریخ بتاتی ہے کہ خیمے کا پردہ گرتا تھا، اٹھتا تھا اور گرتا تھا، اور جناب علی اکبر نے ایک مرتبہ محسوس کیا کہ میں باہر نکلنا چاہتا ہوں تو کوئی میرے دامن کو کھینچ لیتا ہے، کوئی میرے دامن کو کھینچ لیتا ہے۔ بھائی اگر کوئی بڑا ہوتا تو کاندھا پکڑتا، دامن پکڑ کے کھینچنے کا مطلب کوئی بچہ ہے، اور وہ کوئی اور بچہ نہیں، وہ سکینہ تھی۔ وہ سکینہ تھی جو بھیا کے دامن چھوڑایا اور آپ باہر نکلے۔ تاریخ کہتی تھی کہ جب باہر نکلے تو ایسے رونا ہو رہا تھا جیسے گھر سے کسی کا جنازہ نکل رہا، ایسے گریے کی آواز سے اکبر نکلے آئے۔ آنے کے بعد سے باپ سے اجازت لی، جب باپ سے اجازت لی ہے تو معلوم ہے کہ اس وقت امام حسین نے چند جملے کہتے، خدایا میں اپنے اس فرزند کو بھیج رہا ہوں جو رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، شکل و صورت میں رسول سے بڑا مشابہ ہے۔ ارے جب مجھے رسول کی زیارت کا شوق ہوتا تھا اپنے لال علی اکبر کو دیکھ لیکن جب بھیجا چلنے لگے تو ایک مرتبہ حسین نے ایک جملہ کہا تھا، بیٹے تم جا رہے ہو، لیکن جب یہ کہا کہ جا رہے ہو تو بیٹے نے کہا، بابا اب آپ نے اجازت دے دی ہے نا، اب آپ نے اجازت دے دی ہے، آپ یہاں رہیں۔ لیکن جب دور تھوڑا سا نکل پڑے تو علی اکبر نے محسوس کیا جیسے کوئی آ رہا ہے، اب تو مڑ کے دیکھا تو کوئی اور نہیں، بوڑھا باپ کمر پکڑے بوڑھا باپ کمر پکڑے ہوئے، ارے رک گئے بابا، آپ نے تو اجازت دے دی تھی، کہا میرے لال اگر تم بھی صاحب اولاد ہو تو محسوس کرتے کہ جوان آنکھوں کی روشنی ہوتا ہے، لیکن ایک آخری جملہ کا، مگر میرے لال ٹھیک میں ٹھہر جاتا ہوں، رک جاتا ہوں، تم جاؤ، مگر جب تک ممکن ہو مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا۔
کہ مجھے دیکھ کے رہنا، میں تیری چہرے کی زیارت کروں۔ ارے علی اکبر آگے چلے گئے، آگے بڑھ گئے۔ ایک ماں بھی اندر پریشان تھی، ادھر خیمہ پہ آئی کہ باپ ہے نا، اگر میرے لال پر کوئی آفت آئے گی تو باپ کا چہرہ بدل جائے گا، اس لیے ادھر خیمے سے دیکھنے لگی۔ ایک مرتبہ محسوس کیا کہ حسین کے چہرے پر رنج و غم کے علم اور آثار آ گئے ہیں، جلدی سے پوچھا میرے لال کی خیر تو ہے نا؟ اس وقت امام حسین نے کہا تو میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سالم مقابلے میں آیا ہے، ماں خیمے میں آئی، بچوں کو بلایا، بیچ میں بیٹھ گئی، سر کے بال کھولے، ہاتھ اٹھا دیے، بچوں سے کہا آمین کہنا، دعا کرنا شروع کی، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے میرے اللہ، میرے یوسف کو مجھ سے ملا دے۔ پھر آگے ادھر خیمہ پر دیکھا حسین پہ سکون دکھائی دے رہا، پوچھا میرا لال خیر سے؟ ہاں ہاں فتح پا چکا ہے، اور تھوڑی ہی دیر میں جو ہے لال واپس آیا، مگر آنے کے بعد ایک جملہ کہا بابا بڑی پیاس ہے۔ کوئی جوان بیٹا کسی بوڑھے کے سامنے جس کا پانی کا کوئی انتظام نہ ہو، ارے ایک مرتبہ کا میرے لال قریب آ جاؤ، اپنی سوکھی زبان نکالی، کہا میرے لال منہ کھولو، اور اپنی زبان جوان بیٹے کے دہن میں رکھا۔ ارے بیٹے نے جلدی اپنا منہ ہٹا دیا، بابا آپ کی زبان کو کاٹے لگے۔ بابا امام حسین نے اپنی انگوٹھی اتاری، کہا میرے لال منہ میں رکھ دو، شاید اس سے کوئی تسکین ہو جائے۔ اور پھر میدان کی طرف جاتے ہیں۔ عزیزوں پڑھنے کی تو بہت مخالی ایک تو آگے گئے ہیں، بڑھے ہیں، اور ایک مرتبہ جو ہے ایک آخری سلام کیا۔ سارے شہید ہونے والوں نے جملہ کہا تھا مولا سلام ہو وہ ادرکنی، ہماری مدد کیجئے، لیکن علی اکبر نے خالی سلام کیا تھا، ادرکنی نہیں کہا۔ بوڑھے باپ تمہیں کہاں بولا؟ جیسی آواز آئی ایک مرتبہ حسین آگے بڑھنے لگے، مگر تاریخ کا جملہ اور سوچئے گا جیسا آپ کربلا میں کھڑے ہو دیکھ رہے ہو، جب حسین پڑھنے لگے تو ایک مرتبہ بڑھتے بڑھتے کہتے علی علی علی۔ میں سوچنے لگا آپ علی اور علی کہہ رہے ہیں، یعنی کیا مطلب کیا مطلب؟ لیکن علی کہنے کے بعد تھوڑا سا اور بڑھے تو کہا بیٹا مجھے آواز دو، یعنی اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی سنا میری آنکھ کی روشنی چلی گئی، اب میں آواز کے سہارے آؤں گا، میں آواز کے سہارے پہنچوں گا، اور آواز کے سہارے سے پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد دو جملے عزیزانے جیسے ہی بیٹھے ہیں سہارے سے، تو میں نے مقتدیہ کی مخنب دیکھا تھا کہ اس نے دیکھا کہ جب حسین پہنچے ہیں تو کیا دیکھا؟ زینب پہنچی ہوئی ہے، پہنچی ہوئی ہے۔ امام حسین نے جلدی سے کہا بہنا اٹھو، اور روایت میں ابھی مخنب کہتے ہیں کہ جب زینب اٹھی ہیں تو ان کی سفید چادر بالکل سرخ ہو گئی تھی۔ وہ ادھر آئے امام حسین جب قریب سے راہنے پہنچے ہیں، بیٹا میں تمہاری مدد کیا کر سکتا ہوں؟ بابا سینے میں درد ہو رہا ہے۔ حسین نے ایک مرتبہ ہاتھ سینے پہ رکھا، لگا ارے برچھی کی یعنی ٹوٹی ہوئی ہے۔
ارے ہنسی گری ٹوٹی ہوئی ہے، تھوڑا سا چاہا کہ شاید نکل جائے، مگر روایت کرتی نہیں، ایک مرتبہ امام نے اپنے گھٹنے کو زمین پہ ٹیکا اور ٹیکنے کے بعد اچھلی کا نکالنا تھا کہ خون کا فوارہ باپ کے چہروں پہ آ گیا۔ علی اکبر نے آخری سانس لی اور آخری سانس لینے کے بعد اب بوڑھا باپ جوان کی میت کو اٹھانا چاہتا ہے، اٹھایا رکھ دیا اور ایک مرتبہ خیمے کی طرف رخ کیا۔ میرے خیمے کے چھوٹے بچوں آؤ، باپ بوڑھا ہے، جوان کا جنازہ ہے، سہارا دو۔ بوڑھا باپ بچوں کے سہارے جنازہ ہے۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔